السلام علیکم ناظرین، امید آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں نے اپنی گزشتہ 2 ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے ڈفرینٹ سٹیپس جو نئی گورنمنٹ نے لیے ہیں، اور اسپیشلی جو لاز میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ میری گزشتہ ویڈیو میں ہیں۔ اس میں نے الیکشن لاز میں جو چینجز ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی سیکنڈ امینڈمنٹ بل 2021 میں جو چینجز کی گئی ہیں، یعنی کہ نیب لا میں جو چینجز ہوئی ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے۔ تو سینٹ نے گزشتہ فرائیڈے کو یعنی جمعے کو 27 مئی کو سینٹ نے اپروو کیا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی سیکنڈ امینڈمنٹ بل 2021 کی امینڈمنٹس، اور اس کو میں جا کے ڈسکس کرتا ہوں نیچے۔ نیب لا امینڈمنٹ بل میں یہ شامل ہے کہ اب جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں کے مطابق ڈپٹی چیئرمین آف دا باڈی وڈ بیکم ایکٹنگ چیئرمین فالوئنگ دا ٹاپ آفیشیلز ریکوائرمنٹ، کہ اگر چیئرمین ریٹائر ہوتا ہے تو جو ڈپٹی چیئرمین ہوگا وہ انٹرم پیریڈ کے لیے چیئرمین کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیا چیئرمین جو ہوگا اس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس 2 مہینے ریٹائرمنٹ سے پہلے سٹارٹ ہوگا اور 40 دن کے اندر وہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ اور اس میں جو چیدہ چینجز آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ فیڈرل اینڈ پروونشل ٹیکس میٹرز ایز ویل ایز ریگولیٹری باڈیز ڈیسیژنز ول ناٹ بی کنسیڈرڈ بائی یا پلیڈڈ بائی نیب۔ تو نیب کے پرویو میں سے یہ نکال دیا گیا ہے کہ وہ ٹیکس کیسز چاہے وہ فیڈرل ٹیکسز ہوں یا پروونشل ٹیکسز وہ نہیں دیکھ سکتا۔ ججز وڈ بی اپوائنٹڈ ان دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس فار اے 3 ایئرس پیریڈ۔ 3 سال کا پیریڈ رکھا گیا ہے کہ ججز جو اپوائنٹ ہوں گے نیب میں وہ 3 سال ان کا ٹینیور ہوگا، اور جو بھی کیسز یہاں فائل کیے جائیں گے وہ 1 سال کے اندر ڈیسائیڈ کیے جائیں گے۔ اور اریسٹ کرنے سے پہلے یا گرفتاری سے پہلے نیب یہ انشور کرے گا کہ ایویڈنس موجود ہے، شہادت موجود ہے، اس کے بعد ہی نیب کسی بھی ایکیوزڈ کو اریسٹ کر سکے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص فالس ریفرنس بھیجتا ہے یعنی غلط کیس بھیجتا ہے تو اس کو 5 سال تک کی سزا دی جا سکے گی، امپریزنمنٹ، یعنی اس کو جیل ہو سکتی ہے 5 سال تک کے لیے۔ اچھا، اس میں پیپلز پارٹی کے 3 جو سینیٹرز تھے جس میں رضا ربانی، فاروق ایچ نائک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے اس بل پہ اور اس سے پہلے جو الیکشن لاز کے اوپر بل ہیں ان دونوں پہ اپنا ووٹ نہیں دیا، حالانکہ وہ وہاں پہ موجود تھے۔ سینیٹر نائک نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے دونوں بلز کے اوپر ووٹ نہیں دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز تھیں، اور انہوں نے وہ ریزرویشنز شیئر نہیں کی کہ وہ ان کو کیا ریزرویشنز تھیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تینوں سینیٹرز کہ بہت براڈر قسم کی لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، اور صرف یہ کافی نہیں تھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو امینڈمنٹس کی ہیں وہ صرف ریورس کر دی جائیں، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے اور ریفارمز لانی چاہیے تھیں اور پھر لا میں چینجز لانی چاہیے تھی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ امینڈمنٹ کا جو بل ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے یا نیب لا کے حوالے سے، اور وہ سینٹ کمیٹی میں ڈسکس ہو رہا ہے، پینڈنگ ہے، اور اس کے باوجود اس کو یہاں پہ پاس کروا لیا گیا ہے، یعنی بیفور ڈسکشن یہ پاس کروا لیا گیا، یا اینی ریکمنڈیشنز فرام دا کمیٹی اس سے پہلے یہ پاس کروا لیا گیا ہے۔ اور پولیٹیکل انالسٹ کا یہ کہتے ہیں کہ جی دیر شوڈ بی کنسنسس آن دا لیجسلیشن ریلیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی لا ایز ویل ایز الیکٹورل ریفارم،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے تھا اس طرح کے لاز کو، الیکشن لاز اور اکاؤنٹیبلٹی لاز کو چینج کرنے سے پہلے ڈیٹیل میں ڈسکشن کر کے اس کی پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں دیکھ کر پھر لاء میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے تھی، رادر دین کہ ہیپیزڈلی بڑا جلدی میں جو ہے یہ لاز نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس کروا لیے گئے، کیونکہ ان کے پاس اس کی اکثریت موجود تھی۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس میں انگیج کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پی ٹی آئی نے آلریڈی اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز کے اوپر اگر آپ جائیں تو بہت ساری پاورز اکاؤنٹیبلٹی واچ ڈاگ یعنی نیب کی جو پاورز ہیں وہ لمٹ کر دی گئی ہیں، اور اس میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ جی فیڈرل اور پروونشل ٹیکس میٹرز اب نیب نہیں دیکھ سکے گا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ فائنینشیل ارریگولیرٹیز ان اینی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، جو بھی ڈیولپمنٹ یا ترقیاتی پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کی جو فائنینشیل ارریگولیرٹیز ہیں، اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے یا کسی قسم کے فنڈ کا خرد برد کیا گیا ہے، وہ معاملات بھی اب نیب نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اس کے علاوہ نیب کسی بھی ریگولیٹری باڈی کے ڈیسیژن کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے سکے گا یا وہ کیس نہیں ٹیک اپ کر سکے گا۔ تو اب اگر اس میں دیکھا جائے تو جو نیب کے بنانے کا مقصد تھا وہ ارریگولیرٹیز، ٹیکس ایویژن اور ڈفرینٹ قسم کی جو فراڈز ہوتے ہیں گورنمنٹ اداروں میں، اس کے لیے یہ نیب بنایا گیا تھا۔ اب اگر یہ معاملات نیب سے لے لیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب کی ایگزسٹنس کی جو وجہ ہے وہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نیب کیسے جواز ہے، کیا جواز ہے کہ نیب کو ابھی بھی کام کرنا چاہیے وداؤٹ دیز پاورز۔ اور پیریڈ کا میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ نیب کے جو ججز ہیں وہ 3 سال کے لیے ہوں گے، اور ریلیونٹ ہائی کورٹس جو ہیں ان کے چیف جسٹس، ان سے کنسلٹ کیا جائے گا ان کی ریموول سے پہلے، یعنی کہ اگر کسی نیب جج کو ہٹانا ہے تو اس سے پہلے ہائی کورٹ جو بھی، اگر پنجاب کا ہے تو پنجاب کی ہائی کورٹ، اور اگر اسلام آباد سے ہے تو اسلام آباد کی ہائی کورٹ جو ہے اس کا جو چیف جسٹس ہے اس کے مشورے سے ہی ایک جج کو، نیب کے جج کو ہٹایا جا سکا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ابھی نیب کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی وہ کیس ٹیک اپ کریں اس کو 1 سال کے اندر اندر وائنڈ اپ کریں، کمپلیٹ کریں۔ تو اب اس بل میں فردر جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیب کوئی بھی کمپلینٹ جو آتی ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن 6 مہینوں کے اندر اندر سٹارٹ کرے گا، یعنی مسٹ ہے، لازمی ہے کہ وہ 6 مہینوں کے اندر اندر اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دے، اور پریزنٹ این اریسٹڈ پرسن بیفور این اکاؤنٹیبلٹی کوڈ ود ان 24 آورس، اور اگر کوئی اکیوزڈ، کوئی پرسن، کوئی مجرم، ملزم اگر گرفتار ہوا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ ایسی اریسٹ سے پہلے، اس طرح کی گرفتاری سے پہلے ایویڈنس یا شہادت کو آنا ضروری ہے، اور اس میں پیریڈ آف ریمانڈ وڈ آلسو بی ریڈیوس فرام 90 days to 14 days۔ اس سے پہلے جو ریمانڈ لیا جاتا تھا کسی بھی ملزم سے وہ 90 دن کا تھا، وہ اب اس کو گھٹا کے 14 دن کر دیا گیا ہے۔ اور if convicted a person would be able to file an appeal with till 30 days instead of 10 days۔ پہلے یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو وہ 10 دنوں کے اندر اپیل کر سکتا تھا، اور یہ پیریڈ اب بڑھا کے 30 دن کر دیا گیا ہے۔ The bill also seeks to stop NAB officials from issuing statement before reference has been filed. The punishment for violating which would be 1 year imprisonment and fine of ₹100,000۔ نیب آفیشلز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ ایشو نہ کریں
جب تک کہ ریفرنس فائل نہ ہو جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور اپنی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کے لیے 1 سال کی گرفتاری کی سزا اور $1 لاکھ کا فائن بھی ان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص غلط ریفرنس فائل کرتا ہے تو اس کی سزا 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ امینڈمنٹس تھیں نیب لاء میں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ نیب اس امینڈمنٹ کے بعد، ان امینڈمنٹس کے بعد نیب اب کسی قسم کی ٹیکس چوری کے مقدمات کو نہیں دیکھ سکتا۔ کسی ڈپارٹمنٹ یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے، کوئی فائنینشیل ارریگولیرٹی ہوئی ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کسی قسم کی ریگولیرٹیز ہیں ان کو بھی وہ نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیب کا قانون پڑھیں یا نیب کو بننے کی وجوہات اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی تھیں کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے اس کو روکنا اور ایسے لوگوں کو سزائیں دینا، یہ اس کا مقصد تھا۔ اور اب اگر یہ نہ وہ ٹیکس میٹرز دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے، کنسٹرکشن کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے اندر کوئی اگر کرپشن ہوئی ہے تو ان کو بھی وہ اگر نہیں دیکھ سکتے، تو میرا خیال ہے کہ نیب کے بننے کی جو بیسک وجہ تھی یہ اس سے انحراف ہے، اور نیب کے وجود کی اب کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں یہ سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ ان امینڈمنٹس کے بعد نیب کا کردار جو ہے وہ پولیس سے بھی کم ہو گیا ہے۔ تو لیٹس سی کہ یہ امینڈمنٹس ہوتی ہیں اور ان امینڈمنٹس کے بعد کون کون لوگ نیب سے ان کے ریفرنسز سے باہر آتے ہیں یا ان کو بری کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نیب کے نئے چیئرمین جو ہیں وہ بھی اپوائنٹمنٹ ہونے والے ہیں، گورنمنٹ ان کو اپوائنٹ کرنے والی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ نیب کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور نیب اس وقت شدید قسم کی رسک میں ہے کہ وہ فردر کام کر سکے انڈیپینڈنٹلی، کیونکہ ان وجوہات کی وجہ سے جو میں نے آج آپ سے شیئر کی ہیں، نیب کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا کہ اگر وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی چوری پکڑتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کیس فائل کر سکیں۔ تو یہ امینڈمنٹس تھیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی اوپینین ضرور دیجیے گا، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔